یقیناً باذوق لوگ ہیں، بس اتنا ہے کہ ذرا ذوق کا اظہار لفظوں کے ساتھ بھی ہو جائے، محبت کے ساتھ سرکار کی بارگاہ میں درود و سلام کا نذرانہ پیش کریں۔ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا حبیب اللہ وعلی آلک وصحابک یا نعمت اللہ۔ حمد و ثنا کے بعد دعا ہے کہ اللہ جل جلالہ ہم سب کی حاضری کو شرف قبولیت سے سرفراز فرمائے۔ آمین آمین۔ بابائے تصوف، قدوۃ السالکین، عمدۃ العارفین، حضور سیدنا بابا برکت علی شاہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ، آپ کے آستانہ عالیہ مقدسہ مشرفہ معمرہ اور معظمہ کے زیر سایہ حاضر ہیں۔ اللہ رب العزت ہم سب کی حاضری کو شرف قبولیت سے سرفراز فرمائے، اور حضرت علامہ مولانا بالفضل مولانا محمد عبد الغفار نقشبندی زیدہ مجدہ جو قرآن مقدس کے فیضان کو عام کرنے میں کوشاں ہیں، اللہ رب العزت ان کی محبتوں کو قبول فرمائے، انتظامیہ کے پیار کو اپنی بارگاہ میں درجہ قبولیت عطا فرمائے، علماء ذی وقار، عمائدین اہل سنت اور جتنے حاضرین و ناظرین سامعین سامعات ہیں، رب ذوالجلال ہم سب کی حاضری کو قبول فرمائے۔ آج کا عنوان یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، لا تحلوا شعائر اللہ، اللہ کی نشانیوں کی بے حرمتی نہ کرو، ولا الشہر الحرام، اور جو حرمت والے 4 مہینے ہیں، رجب، ذیقعدہ، ذی الحج، محرم، ان کی بے حرمتی نہ کرو، ولا الہدی، اور جو جانور راہ خدا میں قربان ہونے کے لیے مینا کی طرف جا رہا ہے، اس جانور کی بھی توہین نہ کرو۔ بندہ تو بڑی دور کی بات ہے، اس جانور کی بھی توہین نہ کرو، جانور تو بڑی دور کی بات ہے، ولا القلائد، جانور کے گلے کے اندر جو گانی پڑی ہوئی ہے، ہار پڑا ہوا ہے، خیال کرنا کہ اس گانے کی بھی توہین نہ کرنا۔ لا تحلوا شعائر اللہ ولا الشہر الحرام ولا الہدی ولا القلائد ولا آمین البیت الحرام، وہ لوگ جو بیت اللہ کی طرف جا رہے ہیں ان کی بھی توہین نہ کر بیٹھے۔ یبتغون فضلا من ربہم ورضوانا، یہ وہ لوگ ہیں جو رب کا فضل اور رب کی رضا کو تلاش کرنے کے لیے جا رہے ہیں۔ تو رب کی نشانیوں کی، آج کا خلاصہ، رب کی نشانیوں کی توہین نہ کرو۔ شاعر، یہ شعیرت ان کی جمع ہے، شاعرہ کہا جاتا ہے جو ایک چیز دوسری کا پتہ دے۔ سبحان اللہ۔ وہ پہلی چیز جو دوسری کا پتہ دیتی ہے، پہلی چیز کو کہا جاتا ہے شعیرہ۔ پھر ذرا غور کریں، شعیرہ جو پہلی چیز دوسری کا پتہ دے، اور سادہ سا مطلب ہے، صاحبات جامعہ فریدیہ سے چلا تو ہڑپا تک پہنچنا تھا، تو لکھا ہوا تھا 10، آگے اور بڑھے لکھا ہوا تھا 9، آگے اور بڑھے تو لکھا ہوا تھا 8، آگے اور بڑھے تو لکھا ہوا تھا
ساتھ یہ سنگے میل ہڑپے کا پتہ دے رہے تھے. سبحان اللہ. کوئی شخص کسی کو ڈانٹ پلائی جاتی ہے، اس کا رنگ پیلا ہو جاتا ہے، رنگ بتا رہا ہے بندہ شرمندہ ہے. یہ شاعرہ ہے، رنگ شاعرہ ہے، رنگ بتا رہا ہے. باہر چاندنی ہو، چاندنی بتاتی ہے کہ چاند ہے. چاند شاعرہ، چاند، یہ چاندنی شاعرہ. دن کا اجالا خبر دیتا ہے کہ اجالا ویسے تو نہیں ہو گیا جب تک کہ سورج نہ ہو. دن کا اجالا یہ ہے شاعرہ. جو چیز کسی کا پتہ دے اس کا نام ہے شاعرہ. بارش برس رہی ہے، پتہ دے رہی ہے کہ آسمانوں پر بادل ہے، یہ شاعرہ ہے. ہوا چل رہی ہے، پھلوں اور پھولوں کے اندر ترقی ہے، یہ پتہ دے رہی ہے کہ موسم بہار ہے. سبحان اللہ. دل کھل اٹھتے ہیں، دل کھل اٹھتے ہیں. جب پھول کھلتے ہیں تو پتہ چلتا ہے کہ موسم بہار ہے، موسم بہار ہے. اور جب بندوں کے دل کھل اٹھتے ہیں تو پھر اس سے پتہ چلتا ہے کہ آنے والا رب کا یار ہے. سبحان اللہ. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت. ایک چیز دوسری کا پتہ دیتی ہے، ایک چیز دوسری کا، جو چیز پتہ دیتی ہے اسے شاعرہ کہا جاتا ہے، اسے علامت کہا جاتا ہے. اللہ رب العزت کی علامتیں بھی، رب ذوالجلال نے بھی بعض چیزوں کو علامت قرار دیا. کبھی وہ نوازتا ہے زمانے کو، زمانہ اس کا پتہ دیتا ہے، وہ زمانہ شاعرہ ہے کہ پتہ رب کا دے رہا ہے. کبھی زمان، مکان اس کا پتہ دیتا ہے کہ رب ہے. رب ذوالجلال چاہتا ہے اس مکان کا بھی احترام کرو کہ پتہ میرا دے رہا ہے. اللہ 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 اللہ، کیا بات. اس زمان کا احترام کرو کہ میرا پتہ دے رہا ہے. ظاہری کاموں کا اعتبار کرو، ان کا احترام کرو کہ یہ کام پتہ میرا دے رہے ہیں. ان عقیدوں کا احترام کرو، عقیدہ پتہ میرا دے رہا ہے. سب زمان ایک جیسے نہیں. حضور علیہ الصلوۃ والتسلیم نے ارشاد فرمایا من افضل ایامکم یوم الجمعہ. دن سارے ہیں مگر میرے مصطفیٰ فرماتے ہیں کہ جمعے کا احترام کرو چونکہ افضل ترین دن جمعے کا دن ہے. سبحان اللہ سبحان اللہ. فیہ خلق آدم، آدم کو پیدا کیا دن جمعے کا تھا. فیہ قبض آدم، روح کو قبض کیا دن جمعے کا تھا. وفیہ نفخۃ، جب سور کو پھونکا جائے گا دن جمعہ کا ہوگا. وفیہ ساقۃ، جب لوگوں کو قبروں سے اٹھایا جائے گا دن جمعہ کا ہوگا. فاکثروا علی الصلاۃ، اس دن زیادہ سے زیادہ اس زمانے میں، اس زمان میں مجھ پر زیادہ سے زیادہ درود پڑھا کرو. فإن صلاتکم معروضۃ علی، اس لیے کہ تمہارا درود و سلام مجھ تک پہنچایا جاتا ہے. اللہ اللہ، سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ. ایک عربی اٹھے فجسا عربیوں اللہ رکبتے ہی، گھٹنوں کے بل اٹھے. حضور کیفا بکا اذا علمتا، اللہ 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 اللہ. حضور آپ فرماتے ہیں تمہارا درود و سلام مجھ تک پہنچتا ہے، جمعے کا دن ہے، اس میں زیادہ سے زیادہ کرو، زمانہ ایک جیسا نہیں. حضور اس مٹی میں لوہا جائے، ملیا میٹ، تانبا جائے،
تانبا برباد، اس میں گٹھلی جائے، گٹھلی کھائی جاتی ہے، یہ ہڈیوں کو کھا جاتی ہے۔ کیف بک اذا ادمت، حضور یہ تو ہڈیوں کو کھا جاتی ہے، ہمارے درود و سلام کا کیا بنے گا؟ اللہ 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 اللہ، آج میرے مصطفیٰ نے پردہ ہی ہٹا دیا۔ اللہ اکبر، ان صحابی رسول کا جنہوں نے یہ بات کی، میرے آمنہ کے لال نے پردہ ہٹا دیا۔ فرمایا ان اللہ حرم علی الارض اجساد الانبیاء، رب ذوالجلال نے اس زمین کو حکم دے دیا ہے ہر چیز کو تو کھا سکتی ہے، لوہے کو کھا جائے گی، تانبے کو کھا جائے گی، پیتل کو کھا جائے گی، دھاتوں کو کھا جائے گی، مگر جب تیرے اندر آمنہ کا لال آئے، اللہ اللہ اللہ، اللہ کا راج دلارا آئے، سبحان اللہ، واجب جوہا کے لبوں والا آئے، ما زاغ البصر کے کاجل والا آئے، او والعصر کے زمانے والا آئے، جد اللہ کے ہاتھ والا آئے، وما رمیتہ کی پھینک والا آئے، ما زاغ البصر کے کاجل والا آئے، خوشبودار پسینوں والا آئے، جب یہاں پر یہ آ جائے تو تم نے نوکر بن کر اس کی حفاظت کرنی ہے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ، اللہ اکبر، یا مرشدی یا نبی یا نبی یا نبی یا نبی، سبحان اللہ، پتہ چلا زمان ایک جیسا نہیں، سبحان اللہ، بلکہ حضور علیہ الصلوۃ نے ارشاد فرمایا ما من احد من مسلم فی کل یوم الجمعہ سبحان اللہ، الا غفر اللہ لہ او کما قال، سبحان جب جمعے کا دن آتا ہے، ما من مسلم، جو بھی بندہ ہو، ما من احد، کوئی شخص بھی ہو، دن جمعہ کا ہو، دن جمعہ کا ہو، الا غفر اللہ لہ، رب کو اس دن کے ساتھ پیار اتنا ہے، دن باقی بھی ہیں، پیار اتنا ہے کہ رب ذوالجلال اس دن گناہ گار ایک مرتبہ کہہ دے کہ تیرا بندہ گناہ کر کے آ گیا، رب سارے گناہوں کو معاف کر دے۔ جمعہ کا دن، یہ زمان ذرا ذہن میں رہے، زمان ایک جیسا نہیں، باقی دن بھی ہیں، رب نے جمعے کا دن ہی اتارا تھا، حدیث پاک میں آتا ہے جمعہ، صحیح بخاری، جمعے کا دن ہی تھا جو اپنے بندوں کے لیے اتارا، مگر یہودیوں نے کہا کہ یا اللہ ہمیں تو ہفتے کا دن دے دے، جمعہ محفوظ رہ گیا، ہفتے کا دن انہیں دے دیا گیا۔ عیسائی آئے، مولا ہمیں اتوار دے دے، انہیں اتوار دے دیا گیا۔ حدیث پاک میں آتا ہے سرکار فرماتے ہیں کہ رب کا امت مسلمہ پر کرم اتنا ہوا کہ انہوں نے کوئی اور دن نہ مانگا، رب کی بارگاہ سے مانگا تو جمعے کا دن مانگا۔ یہی وہ دن ہے جو رب ذوالجلال نے اتارا، اور وہ اللہ کے فضل و کرم سے ہم مسلمانوں کے حصے میں آیا ہے۔ سب زمان ایک جیسے نہیں ہوتے، سب زمان ایک جیسے نہیں ہوتے ہیں۔ اِنَّا أَنزَلْنَاهُ فِي لَيْلَةِ الْقَدْرِ، ہم نے قرآن کو لیلۃ القدر میں اتارا، ساری رات ایک جیسی نہیں، زمان ایک جیسا نہیں۔ رب لم یزل، اس وقت میں جب افطار کرنے والا روزہ افطار کر رہا ہوتا ہے، گناہوں کی بخشش کی اپیل کرتا ہے، رب سارے اس کے گناہوں کو معاف کر دیتا ہے۔ زمان ایک جیسا نہیں۔ اللہ رب العزت دعا کو قبول فرما رہا ہے، جب بارش برس رہی ہو دعا کیا کرو، دعا قبول ہوتی ہے۔ زمان ایک جیسا نہیں، زمان ایک جیسا نہیں۔ والعصر ان الانسان لفی خسر، محبوب بڑے بڑے آئے، مگر جب تو آیا ہے تو میں رب ہو کر اعلان کرتا ہوں تیرے زمانے کی قسمیں اٹھا رہا ہوں۔ زمان ایک جیسا نہیں۔ اسی طرح سے رب ذوالجلال چاہتا ہے کہ زمان ایک جیسا نہیں ہے، جو زمانہ میرا پتہ دیتا ہے اس زمان کا احترام کرو۔
اور مکان بھی ایک جیسا نہیں. مسجد شریف اتنا بڑا آدمی کیوں نہ ہو، ہزاروں روپے کا اس کا جوتا ہو، باہر اتارے گا پھر اندر آئے گا. کیوں؟ وجہ یہ ہے کہ یہ کسی مار کا گھر نہیں ہے، یہ کسی چودھری کا گھر نہیں ہے، یہ کسی وڈیرے کا گھر نہیں ہے. اللہ فرماتا ہے ان المساجد للہ، یہ میرا گھر ہے. مکان ایک جیسا نہیں. گھر میں نماز پڑھتا ہے، ایک نماز کا ثواب ہے، اور اللہ کے دربار میں آ جاتا ہے، رب الجلال اسے 27 کے ساتھ ضرب عطا کر دیتا ہے. مکان ایک جیسا نہیں. حضور علیہ الصلوۃ والتسلیم ارشاد فرماتے ہیں من صلی صلاۃ فی مسجد ھذا، جو شخص میری اس مسجد میں، مسجد نبوی میں ایک نماز پڑھتا ہے، رب الجلال اس بندے کو 1000 نمازوں کا ثواب عطا کر دیتا ہے. سبحان اللہ سبحان اللہ. بعد میں 50,000 کا ثواب ہے. اور ایک حدیث پاک میں آتا ہے سرکار خود رب کی بارگاہ میں عرض کرتے ہیں یا اللہ، جو ثواب مکے میں ملتا ہے، جو پیار مکے میں ملتا ہے، وہ مدینے میں اس سے دگنا کر دے. مکان ایک جیسے نہیں، مکان ایک جیسے نہیں، مکان ایک جیسے نہیں. وہ مکان ہے کہ یہاں مکان ہے، جس وقت کسی خاص مکان پر بندہ پہنچتا ہے، هنالک دعا زکریا ربہ قال رب هب لي من لدنك ذریۃ طیبہ. سبحان اللہ انک سمیع الدعاء. وہ مکان ہی تھا. زکریا علیہ السلام جب پہنچے، سامنے دیکھا بے موسم پھل سیدہ مریم کے پاس پڑے ہوئے ہیں. سمجھ گئے یہ مکان عام مکان نہیں ہے. هنالک دعا زکریا، وہیں پر دعا مانگی یا اللہ بیٹا عطا فرما. رب ذوالجلال نے فرزند ارجمند عطا کر دیا. سبحان اللہ. زمان ایک جیسے نہیں. پھر غور کرنا، غور کرنا، زمان ایک جیسا نہیں، مکان ایک جیسا نہیں. تو پیار سے کہتا ہوں تو انسان ایک جیسا کیسا؟ اللہ کیا بات. زمان ایک جیسا نہیں، مکان ایک جیسا نہیں، تو انسان ایک جیسا کیسے ہو سکتا ہے؟ تو انسان ایک جیسا نہیں ہے. کیوں؟ اس لیے کہ انسان کو رب الجلال نے موسم بہار آئے تو پھول کھلتے ہیں، موسم بہار آئے پھول کھلتے ہیں. اور جب رب الجلال بندے سے پیار فرماتا ہے تو پھر فرماتا ہے کہ انا عند ظن عبدی بی، میں اپنے بندے کے خیالوں کے ساتھ ہوتا ہوں. اللہ 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 سبحان وہ اللہ. بہار کہتی ہے کہ پھول میں تیرے ساتھ ہوں، پھول میں تیرے ساتھ ہوں. اور ادھر رب فرماتا ہے میرے بندے گھبرا نہ جانا، میں تیرے ساتھ ہوں. اللہ 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 سبحان اللہ. بہار جس کے ساتھ ہو وہ کھلا رہتا ہے، وہ کھلا رہتا ہے. تو جس کے ساتھ ہی رب ہو سبحان اللہ. اس کا مقام کیا ہوگا؟ فرماتا ہے انا عند ظن عبدی بی، میں اپنے بندے کے خیالوں کے ساتھ ہوتا ہوں. یہ میرا بندہ ان تقرب منی شبرا، جب میرا بندہ ایک بلشت آگے بڑھتا ہے، تقربت منہ ذراعا، اللہ فرماتا ہے میں ایک گز آگے بڑھ کر اس بندے کا استقبال کرتا ہوں. وَإِن تَقَرَّبَ إِلَيَّ ذِرَاعًا، جب میرا بندہ ایک گز آگے بڑھتا ہے، تقربت منہ باعًا، تو میں دونوں ہاتھوں کی کشادگی جو اس کی شان کے لائق ہے، فرماتا ہے میں اتنا بڑھ کر اس کا استقبال کرتا ہوں. اور یہ بندہ وَإِن أَتَانِي يَمْشِي، یہ بندہ میری طرف اگر چل کے آ رہا ہوتا ہے، میری رحمت میں جوش آ جاتا ہے، کرم میں جوش آ جاتا ہے. وہ چل کے آتا ہے. ان اتانی یمشی اتیتہ ہرولۃ، میرا بندہ چل کے آتا ہے، میں دوڑ لگا کر اس بندے کی طرف آ جاتا ہوں. سبحان اللہ. رب بندے کے ساتھ ہے. اگلی بات اور بھی عجیب تر ہے. سبحان اللہ. وہ فرماتا ہے ان لقینی بقراب الارض خطیئۃ، جو بندہ پوری روئے زمین جتنے گناہ کر آ جائے، صرف اتنے اس گاؤں جتنے نہیں، ساہیوال، لاہور، پشاور، پاکستان جتنے نہیں، روئے زمین جتنے
جو گناہ لے کر آ گیا اور اس نے آ کر کہہ دیا مولا اس باپ کو قبول کرنے والا کوئی نہیں، سب نفرت کر رہے ہیں، ایک تیرا دروازہ کھلا ہوا دیکھ کر آ گیا، تجھ سے گناہوں کی بخشش کا طالب ہوں، اب تو معاف کر دے، اب تو بخشش کا پروانہ عطا کر دے، اب تو لاج رکھ لے، اب تو بھرم رکھ لے۔ جب بندہ یوں کہتا ہے، فرماتا ہے من لقینی بقراب الارض خطیئۃ لقیتہ بمثلها مغفرۃ، یہ ندامت لے کر آنے والا، اندر کا ساز اور سوز لے کر آنے والا جب آ کر کہتا ہے کہ گر گیا ہوں، گناہوں میں گر گیا ہوں، تیرا ہوں تیرا، کہاں جاؤں، دروازہ کون سا ہے، آستانہ کون سا ہے، تیرے دروازے پہ آ گیا ہوں۔ اللہ فرماتا ہے لقیتہ مغفرۃ بمثلها، وہ جتنے گناہ لے کے آیا ہوتا ہے میں اتنی بخشش کے پروانے عطا کر دیا کرتا ہوں۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، زمان ایک جیسا نہیں، سبحان اللہ، مکان ایک جیسا نہیں، سبحان اللہ، انسان ایک جیسا نہیں۔ ایک انسان وہاں پر جسے لوگوں نے آدم کہا ایک جیسا نہیں، رب ذوالجلال نے اسے صفی بنا دیا۔ انسان ایک جیسا نہیں، انسان ایک جیسا نہیں۔ وہ جب انسان اللہ رب العزت کی ذات کے اعلانات کرتا ہے تو اگر سارے انسان ایک جیسے ہوتے تو سارے سلیمان کی طرح ہواؤں کو مسخر نہ کر لیتے۔ اللہ 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 اللہ، سارے انسان اگر ایک جیسے ہوتے تو سارے کے سارے داؤد کی طرح لوہے کو موم نہ کر دیتے۔ سارے انسان اگر ایک جیسے ہوتے تو پھر یوسف علیہ السلام جیسا حسن مہتابی سامنے دکھا نہ دیتے۔ اللہ اکبر، سارے انسان اگر ایک جیسے ہوتے تو یعقوب علیہ السلام جو فرماتے ہیں انی لاجد الریح یوسف، مجھے تو یوسف کی خوشبو آ رہی ہے، وہ سارے کے سارے انسان اتنا اونچا مزاج رکھنے والے بن نہ جاتے۔ اللہ اللہ اللہ، اگر سارے انسان ایک جیسے ہوتے تو پھر سارے کے سارے انسان موسیٰ علیہ السلام کی طرح پتھر پہ ڈنڈا مار کے 12 چشموں کو جاری کرنے والے نہ بن جاتے۔ سارے انسان اگر ایک جیسے ہوتے تو عیسیٰ روح اللہ کی طرح وہ مردوں کو زندہ نہ کر لیتے۔ سارے انسان اگر ایک جیسے ہوتے تو پھر کوڑیوں کو شفا سارے کے سارے نہ دے لیتے۔ اللہ اکبر، سارے انسان اگر ایک جیسے ہوتے تو پھر ابراہیم کی طرح ایک پتھر پہ کھڑے ہو کے سارے کے سارے انسان ملکوت السماوات والارض کی زیارت نہ کر دیتے۔ سارے انسان اگر ایک جیسے ہوتے تو پھر اسماعیل ذبیح اللہ کی طرح سارے انسان اپنی اپنی ایڑیاں رگڑ کر چشمے زمزم کو جاری نہ کر دیتے۔ پتہ یہ چلا کہ سارے انسان ایک جیسے نہیں ہے، اور وہ انسان سارے ایک جیسے کیسے ہو سکتے ہیں کہ وہ ایک مدینے والا انسان آتا ہے جب مسکراتا ہے تو رات کی تاریکی کو روشنی میں سبحان اللہ، کیا بات، اذا تبسم لقد اضاء البیت، اور خدا کی قسم یہ پیار سے کہتا ہوں چٹکی لے کر نہیں۔ مولانا عبدالفارغ بھی کہہ رہے تھے، دیکھیں جامعہ فریدیہ میں پاکستان بھر سے مفتیوں کا کورس ایک تھا، وہاں پر بہت سے آئے، وہاں پر دعوت عام دیتے ہیں، دعوت عام ہے۔ کوئی شخص اس بات کو دیکھے کہ جہاں کائنات کا آقا مدینے کی گلیوں میں آئے اور جیسے سارے کے سارے زمان ایک جیسے نہیں، سارے مکان ایک جیسے نہیں، اسی طرح سے سارے انسان ایک جیسے نہیں،
اور مدینے والا انسان آیا، اذا تبسم لقد اضاء البیت، وہ رات کو مسکرایا تو اس نے رات کی تاریکی کو روشنی میں بدل دیا۔ مدینے والا انسان آیا، اذا تکلم رؤی کالنور یخرج من بین ثنایاہ، اس نے کلام کیا تو اس کے سامنے والے دانتوں سے نور کی شعائیں برآمد ہو گئی۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، عظمت و شان مصطفیٰ۔ مدینے والا انسان آیا، اس نے نگاہوں کو جھکا کے دیکھا تو کہا کانا یعذبان فی قبورہما، تم تو ظاہر کی بات کرتے ہو، میں تو زمین کے نیچے بھی تک رہا ہوں۔ مدینے والا انسان آیا، مصلی امامت پہ کھڑے ہو کر سلام پھیر کر کہتا ہے واللہ لا یخفى علی رکوعکم ولا سجودکم ولا خضوعکم ولا خشوعکم۔ اور دنیا والو، جب تم میرے پیچھے نماز پڑھتے ہو، رب نے مجھے کمال اتنا دیا ہے، میں تمہارے من کو بھی دیکھ لیتا ہوں، میں تمہارے تن کو بھی دیکھ لیا کرتا ہوں۔ کیا بات، بے شک۔ ایک انسان آتا ہے، انگلیاں رکھتا ہے برتن کے اندر، صحابی فرماتا ہے انی رأیت الماء ينبع من بین اصابعہ، میں نے دیکھا کہ آمنہ کے لال کی انگلیوں سے پانی کے چشمے جاری ہو رہے تھے۔ اللہ اللہ اللہ۔ سارے زمان ایک جیسے نہیں ہیں، سارے مکان ایک جیسے نہیں ہے، اور یاد رکھنا کہ سارے انسان ایک جیسے نہیں ہیں۔ وہ ایک جیسے کیسے ہوں؟ اللہ فرماتا ہے کہ کچھ بندے ایسے ہوتے ہیں حتیٰ احبہ، کہ میں ان انسانوں سے محبت کرنے لگ جاتا ہوں۔ کیا بات، کیا بات، سبحان اللہ۔ اب ایک ہے محبوب بندہ، ایک ہے مرغوب بندہ، تو دونوں ایک جیسے کیسے ہوتے ہیں؟ اور میں خدا کی قسم پیار سے کہتا ہوں، ہر مسلک کا بندہ، بریلوی، دیوبندی، اہل حدیث، شیعہ، داغتیام ہے، اپنے اپنے علماء سے پوچھنا مظہر فرید یہ بات کہہ کر گیا، بات ٹھیک ہے؟ اور یہاں تو پتھر ایک جیسے نہیں ہے۔ ایک پتھر آمنہ کے لال نے فرمایا اسے باہر پھینکو، کعبہ کی حد سے باہر پھینک دو، حضور پھینک دیا۔ اگلا پتھر فرمایا اسے صحن کعبہ میں سجا دو۔ اللہ 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 اللہ، کیا بات۔ حضور وہ بھی پتھر تھا، یہ بھی پتھر ہے، اسے باہر پھینکوا دیا، اسے حرم کعبہ میں سجوا دیا۔ وجہ کیا ہے؟ کائنات کے آقا ارشاد فرماتے ہیں اس پتھر پر بت کی صورت اور مورت تھی، اور اس پتھر نے اللہ کے نبی کے قدموں کو بوسہ دیا ہوا تھا۔ اللہ اللہ، تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، نعرہ غوثیہ، جامعہ فریدیہ۔ ایک بات کر کے پھر آگے بڑھتا ہوں، ذرا دیکھیں بیت اللہ کے 4 نکرے ہیں، 4 کونے، 1 2 3 4۔ ایک وہ نکر جہاں حجر اسود لگا ہے، ایک اس سے پہلے والی، 2 باقی دوسری طرف ہے۔ اب یہ جیسے رکن یمانی کہا جاتا ہے، لوگ جاتے ہیں رکن یمانی کو بھی ہاتھ لگاتے ہیں، دعوت فکر ہے۔ لوگ حجر اسود والے کونے کو بھی ہاتھ لگاتے ہیں۔ 2 دوسرے کونے رکن شامی ہے، رکن عراقی ہے، اسے ہاتھ نہیں لگایا جاتا، ہے وہ بھی کعبہ کا حصہ، ہے وہ بھی کعبہ کا حصہ۔ یہاں پر حجر اسود کو ہاتھ کیوں لگایا جاتا ہے؟ اور یہ مسئلہ حل کر دیا حضور سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ نے۔ آپ فرماتے ہیں انی عالم انک حجر، میں جانتا ہوں تو ذات کا پتھر ہے، لو لم ارا حبیبی صلی اللہ علیہ وسلم، اگر آج تیرا میں احترام کر رہا ہوں، آج تیرا میں احترام کر رہا ہوں، لو لم ارا حبیبی صلی اللہ علیہ وسلم قبلکا ابستلمکا ما قبلتکا ورستلمتکا، آج تجھے چومنے کے لیے بے تاب اس لیے رہتا ہوں کہ تیری پیشانی پر لب میرے مصطفیٰ کے لگ چکے ہیں۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، عظمت و شان مصطفیٰ، عظمت و شان مصطفیٰ۔ شیخ
سیدھی بات یہ ہے جس کو سمجھ آئی ہو وہ نعرے کا جواب دے, دوسرا چپ کر کے بیٹھ جائے. نعرہ تکبیر, سمجھ آئی ہو؟ نعرہ رسالت, نعرہ رسالت, عظمت و شان مصطفیٰ, عظمت و شان مصطفیٰ, نعرہ تحقیق, نعرہ غوثیہ, اللہ محمد چار یار, حاجی خواجہ قطب فرید, حق فرید, حق فرید, حق فرید, حق فرید, حق فرید. پتھر ایک جیسا نہیں ہے. ایک پتھر, مدینہ منورہ میں 2 پہاڑ ہیں. حضور فرماتے ہیں اس پہاڑ سے مجھے بڑی نفرت ہے. 2 پہاڑ ہیں, ذہن میں آ گئے ہوگی جو لوگ گئے. یہ پہاڑ یہ مجھ سے چڑ کرتا ہے اور مجھے یہ اچھا نہیں لگتا. اور دوسرا پہاڑ, آمینہ کے لال نے قدم رکھا تو وہ ناچنے لگا. اللہ 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 اللہ. اور یہ تو میں اپنی طرف سے نہیں کہہ رہا, ہر مسلک کا بندہ سنے. سرکار سے کہ حضور یہ کیا جھوم کیوں رہا ہے؟ فرمایا احد یحبنا ونحبہ, یہ مجھ سے پیار کرتا ہے, میں اس احد پہاڑ سے پیار کرتا ہوں. کیا بات, کیا بات. پتہ چلا سارے پہاڑ سارے پتھر ایک جیسے نہیں. کان النبی صلی اللہ علیہ وسلم یخطب الی جذع النخلہ فلما اتخذ المنبر فتحول الیہ وهن الجذع وسمعنا صوته كان صوته كصوت العشاء. اللہ 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 اللہ. الجامع صحیح البخاری, کیا بات. صحیح بخاری, جس ستون کے ساتھ میرے مصطفیٰ ٹیک لگا کر واز کرتے تھے, کیا بات. جب نیا ممبر بنا میرے مصطفیٰ نئے ممبر پر جلوہ فگن ہوئے, پرانے ممبر نے رونا شروع کیا. وہ رونا معمولی نہ تھا. صحابہ فرماتے ہیں 10 مہینے کی حاملہ اونٹنی جیسے بل بلاتی ہے وہ فراق مصطفیٰ میں یوں بل بلا رہا تھا. اللہ 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 اللہ. ایک میں بات کر کے پھر آگے بڑھتا ہوں. جس ستون کے اندر کبھی روح رہی نہیں, وہ بول رہا ہے. اللہ 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 اللہ. جس جسم کے اندر ایک عرصہ روح رہ چکی ہے, اللہ اللہ, وہ کیوں نہیں بولے گا بھائی؟ کیا بات, کیا بات, کیا بات. وہ ستون ہے, کیا بات. وہ ستون ہے, اور وہ ستون بولتا. اور صحابہ فرماتے ہیں فسمعنا صوتہ, ہم نے اس کی آواز کو سنا. اس کی آواز کیسے تھی؟ سمعنا صوتہ کصوت العشار, وہ 10 مہینے کی حاملہ اونٹنی جیسے بلبلاتی ہے وہ فراق مصطفیٰ میں رو رہا تھا. اچھا لاجپال فرید نو توڑ. اللہ 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 اللہ. کیا بات. جتنی ماں پڑھ دے چھوڑ دے نہیں, چھوڑ دے نہیں. کیا بات. سرکار دوسرا فرمایا نیا ہے تو اپنی جگہ پر ہے. میرے مصطفیٰ تشریف لائے فماذا اجادہ, سرکار دوسرا نے ہاتھ پاک رکھا. لو لم یختدن ہو, اگر میرے مصطفیٰ ہاتھ پاک نہ رکھتے لبکت الى یوم القیامہ, اور یہ قیامت آنے تک فراق مصطفیٰ میں روتا رہتا. اللہ 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 اللہ. سارے پتھر ایک جیسے نہیں ہیں, اور خشک تنے ایک جیسے نہیں ہیں. اور یہ بندہ جو چلتا پھرتا ہے رب کو یاد کرتا ہے, رب فرماتا ہے مجھے تجھ سے پیار ہو گیا. اللہ اللہ. بندہ چلا رب کے پیار کی تلاش میں. ایک دن آیا کہ اب تو مجھے تجھ سے پیار ہو گیا. جبریل آ جا. والا کیا حکم ہے؟ فرماتا ہے میں اس بندے سے پیار کرتا ہوں اور تمہیں میں حکم دیتا ہوں تم بھی اس سے پیار کرو. اللہ اللہ. کیا بات. جبریل, کوئی فلیکس لگی, کوئی ٹی وی میں آیا, کوئی بینر لا کیا, کوئی وال چاکنگ ہو گئی, کوئی لاؤڈ سپیکر استعمال ہوا, کوئی میگا فون کے ذریعہ اعلان ہوا. اخلاص اسی کا نام ہے. کام کیا, نتیجہ رب پر چھوڑ. اللہ اللہ. بولا یہ جو میرا کام تھا میں نے کر دیا, اب تیرا کام ہے. بابا فرید الدین گنج شکر مسعود رحمت اللہ تعالی علیہ, کیا انہوں نے اپنی شہرت کے ڈھول پیٹے؟ داتا گنج بخش علی حجویری
جن کے دور میں پانی نہ ہوا کرتا تھا، آج ان کے پانی سے، رحمت کے پانی سے لوگ فیض یاب ہو رہے ہیں۔ جن کے زمانے میں 2 وقت کی پوری روٹی دستیاب نہ ہوتی تھی، آج اس داتا کے آستانے پر زمانہ پل رہا ہے۔ جس غوث اعظم کے گھر کے اندر وہ انداز کیفیتیں نہ تھیں، سفر نہ کر سکتے تھے، وہ اعلان کرتے ہیں نظرت الی بلاد اللہ جمعا اللہ اللہ کا خردلۃ علی حکم اتصالی، کہ ساری روئے زمین رب ذوالجلال نے رائی کا دانہ بنا کر میرے سامنے پیش فرما دی۔ اللہ 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 اللہ، کیا بات ہے۔ یہ اعلانات ہو رہے ہیں۔ اللہ فرماتا ہے مجھے تجھ سے ہو گیا پیار، جبریل تم بھی کرو پیار۔ مولا کر لیا پیار، جبریل نکلتے ہیں آسمانوں میں، خبردار اس بندے کے ساتھ رب پیار کرتا ہے، میں بھی پیار کرتا ہوں، اوے آسمان والو تم بھی پیار کرو۔ اللہ اللہ اللہ، کیا بات ہے۔ آسمان والے پیار کرتے ہیں، زمین پر آ گئے، اور زمین والو اس بندے کے ساتھ رب بھی پیار کرے، جبریل بھی پیار کرے، آسمان والے بھی پیار کرے، اور تم بھی پیار کرو۔ سبحان اللہ سبحان روئے زمین میں چاروں طرف اس کے غلغلہ ہو جاتا ہے، لوگ اس سے پیار کرتے ہیں۔ یار غور کرو، یہاں اگر سارے انسان ایک جیسے ہوتے تو ہر بندے کا اعلان نہ ہوتا، اللہ اللہ سبحان اللہ۔ ہر بندے کا اعلان نہیں ہوتا۔ وہ فرماتا ہے فَإِذَا أَحْبَبْتُهُ، جب میں کسی سے محبت کرتا ہوں، فَأَكُونَ سَمْعَهُ الَّذِي يَسْمَعُ بِهِ، میں بندے کی سماعت بن جاتا ہوں جس کے ساتھ وہ سنا کرتا ہے۔ وَبَصَرَهُ الَّذِي يَبْصُرُ بِهِ، میں بندے کی سماعت بن جاتا ہوں جس کے ساتھ وہ سنا کرتا، جس کے ساتھ وہ سنا کرتا ہے۔ وَبَصَرَهُ الَّذِي يَبْصُرُ بِهِ، میں بندے کی بصارت بن جاتا ہوں جس کے ساتھ وہ دیکھا کرتا ہے۔ وَيَدَهُ الَّتِي يَبْطِشُ بِهَا، میں بندے کا ہاتھ بن جاتا ہوں جس کے ساتھ وہ پکڑا کرتا ہے۔ وَرِجْلَهُ الَّذِي يَمْشِي بِهَا، میری جلالت کا نور اس بندے کے قدموں میں چلا جاتا ہے جس کے ساتھ وہ چلا کرتا ہے۔ اذا سألنی لأعطینہ وإذا استعاذنی لأعیذنہ، اور اس کا قدر اتنا بڑھ جاتا ہے یہ مجھ سے مانگتا چلا جاتا ہے، میں اس کی جھولی کو بھرتا چلا جاتا ہوں۔ یا رسول اللہ، ایک تو ڈھیلا ڈھالا معذرت کے ساتھ ڈھیلا ڈھالا نعرہ نہ لگایا کرو، اور دوسرا یہ ڈھیلا ڈھالا جواب نہ دیا کرو۔ یہ ایک نعرہ بھی آپ لگائیں۔ ویسے کہتا ہوں آپ لوگ جب حقانیت کی بات ہو تو سینہ کھولا کرو، سینہ چوڑا ہوتا ہے۔ جب تجلیات ربانی کا ذکر ہو تو سینے کو کھولا کرو، معذر خانہ انداز میں نہ بیٹھا کرو، اپنے آپ کو فلاسفہ بنانے کی کوشش نہ کیا کرو کہ یہاں پر یہ کیسی بات ہے۔ بھائی باتیں ہمارے لیے، بھائی ہم ان باتوں کے لیے، اللہ 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 اللہ، کیا بات۔ اور رب ہمارا، ہم رب کے، وہ اعلان کرتا ہے تو میرا ہو جا، میں رب ہو کر اعلان کرتا ہوں میں تیرا ہو جاؤں۔ کیا بات۔ اس میں اب نعرہ لگاؤ ذرا محبت کے ساتھ اس کا جواب، نعرہ تکبیر، کھول کر جواب دو، کنجوسی نہ کرو۔ نعرہ تکبیر، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، عظمت و شان مصطفیٰ۔ اور انسان ایک جیسے نہیں ہوتے۔ آپ صحیح بخاری کو پڑھیں، تشریحات کو پڑھیں، جب بندے کو دفن کر دیا جاتا ہے بعض اوقات یہ ہوتا ہے کہ بندہ اس قبر سے لے کر مدینہ منورہ تک راستہ کھول دیا جاتا ہے، اسے دکھایا جاتا ہے ما کنت تقول فی ھذا الرجل، بتا اس بندے کے لیے کیا کہا کرتا۔ اللہ 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 اللہ، سبحان اللہ سبحان۔ کبھی سرکار جلوہ فگن وہیں ہوتے ہیں، بندے کو دکھا دیا جاتا ہے،
اور دوسری صورت یہ ہے کہ جب بندہ ساری زندگی اپنے کائنات کے آقا کو، رب کے محبوب کو پیش کرتا ہے تو دستگیری کرنے کے لیے کبھی سرکار جلوہ فگن ہو جاتا ہے۔ اللہ اللہ اللہ، کیا بات کیا بات، اور میں پیار سے کہتا ہوں کہ جس کے راستے کھولے گئے صاحب قبر ہے، اور نہ یہ ولی ہے، نہ غوث ہے، نہ کتب ہے، نہ بدال ہے، اس کی آنکھ کتنا کام کر رہی ہے کہ یہاں سے ہڑپے سے، صاحبال سے، لاہور سے، ملتان سے، وہ سرحد سے، وہ یہاں سے وہ مدینہ منورہ تک دیکھ رہا ہے، کیا بات، نہ یہاں اس کے غوثیت کی مہر لگی، نہ ولایت کی مہر لگی ہے، ایک عام بندہ ہے۔ ایک عام بندے کو جب رب ذوالجلال اتنا فاصلہ دکھا سکتا ہے تو جو آمنہ کا لال ہے اس کی نگاہ کا عالم کیا ہوگا؟ ساتھ یہ دیکھ لیجئے کائنات کیا کیا فرماتے ہیں، ما من رجل یسلم علی الا رد اللہ علی روحی حتی ارد السلام ہو۔ اللہ اللہ اللہ، جو علماء حق کی کرتے ہیں یہ اصل میں ترجمہ پہلے سمجھ جاتے ہیں، وہ اس لیے حق شروع کر دیتے ہیں۔ اللہ رب العزت اس حق کی سب کو توفیق عطا فرمائے۔ اور سرکار فرماتے ہیں جب کوئی بندہ، اور میں خدا کی قسم کہا کرتا ہوں ہم خوش نصیب ہیں، بے شک خوش نصیب ہیں۔ سرکار فرماتے ہیں جب کوئی بندہ مجھ پر درود و سلام پڑھتا ہے، ما من رجل، ہر محکمے کا بندہ سنے، ما من رجل یسلم علی الا رد اللہ علی روحی، اللہ میری روح کو اس بندے کی طرف متوجہ کر دیتا ہے حتی ارد السلام ہو۔ سرکار فرماتے ہیں میں بذات خود اس غلام کے سلام کا جواب دیتا ہوں۔ ایک مرتبہ بھی آنے شیخ، ایک مرتبہ بھی صدا آ جائے مدینہ میں، اللہ 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 اللہ، ایک مرتبہ وعلیکم السلام، اللہ کم بڑھ جائے گا۔ ایک مرتبہ بندے، ایک مرتبہ جب بندے نے کہا کہ غلام نوکر سلام کہتا ہے، ایک مرتبہ آواز آ جائے وعلیکم السلام، تو نزا کی تکلیف کیا ہے، اللہ اللہ اللہ، قبر کی سختی کیا ہے، حشر کا وبا ہونا کیا ہے۔ جب ایک مرتبہ میرے آقا نے فرما دیا کہ تجھ پر سلامتی ہے، تجھ پر سلامتی ہے، تو پھر رب ذوالجلال دیکھتا ہے جب میرے مصطفیٰ نے سلام کہہ دیا ہے تو میں رب ہو کر بھی سے سلام فرماؤں۔ اللہ 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 اللہ، کیا بات، بلکہ حضور ایک مرتبہ وعلیکم السلام فرماتے ہیں، ذرا غور کرنا، من صلی علیہ صلاۃ صلی اللہ علیہ، اللہ سرکار ایک مرتبہ فرماتے ہیں میرے امتی وعلیکم السلام، اللہ رب العزت 10 مرتبہ فرماتا ہے اللہ اللہ۔ اب یہ جو میلاد منانے والے لوگ ہیں، بزرگوں کے آستانوں پہ ان کے قدموں میں آنے والے لوگ ہیں، خدا کی قسم ہم بڑے خوش نصیب ہیں۔ سبحان اللہ، میں کبھی کبھی کہتا ہوں ہمارے جیسا لا کر دکھاؤ، اللہ ہم اللہ تو وہ بات کرتے ہیں، اللہ اللہ اللہ، اور یہ میں کھلی بات نہیں کر رہا ہوں، ماشاء اور اللہ، یہ کوئی فخر اور تکبر کی بات بھی نہیں ہے۔ کیا کائنات کے آقا نے یہ نہیں فرمایا؟ حضور فرماتے ہیں لَوَدِدْتُ أَنِّي لَقِيتُ إِخْوَانِي، کیا بات، میرے صحابہ میں اپنے بھائیوں کے ساتھ ملاقات کرنا چاہتا ہوں۔ اللہ اللہ، وہ سارے ایک جیسے ہوتے تو سرکار کیوں فرماتے کہ میں اپنے بھائیوں سے ملاقات کرنا چاہتا ہوں؟ عرض کی حضور اَوَلَيْسَ نَحْنُ إِخْوَانَكَ، حضور کیا ہم آپ کے بھائی نہیں ہیں؟ فرمایا انتم اصحابی، تم ہو میرے صحابی، وَإِخْوَانِيَ الَّذِينَ آمَنُوا بِي وَلَمْ يَرَوْنِي، فرمایا تم ہو میرے صحابی، بڑا مرتبہ ہے تمہارا۔ ایک صحابی جو مٹھی بھر جو خرچ کر دے، دنیا بھر کے خزانے اس کا مقابلہ نہیں کر سکتے، کوئی شک نہیں، مگر آج میرے سرکار ہم غلاموں کو سرفرازی عطا فرمائے۔ میں اپنے بھائیوں سے ملنا چاہتا ہوں۔ حضور کیا ہم آپ کے بھائی نہیں ہیں؟ بھئی تم میرے صحابی ہو، میرے بھائی وہ ہیں، وَإِخْوَانِيَ الَّذِينَ آمَنُوا بِي وَلَمْ يَرَوْنِي، میں ان بھائیوں کی بات کرتا ہوں
جو بعد والے زمانے میں آئیں گے، اللہ 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 ولم یرونی، نہ سبحان انہوں نے دیکھا ہوگا میں نے سورج کو پلٹایا کیسے، نہ انہوں نے دیکھا ہوگا کہ میں نے چاند کو توڑ کر جوڑا کیسے، نہ انہوں نے دیکھا ہوگا میں نے انگلیوں سے چشمے جاری کیے کیسے، نہ انہوں نے دیکھا ہوگا کہ میرے پسینوں سے خوشبوئیں آتی کیسے، نہ انہوں نے دیکھا ہوگا کہ میری نگاہیں کام کرتی کیسے، نہ انہوں نے دیکھا ہوگا کہ میری سماعتیں جلوہ بکھیرتی کیسے، نہ انہوں نے دیکھا ہوگا کہ میرے اشارہ ابرو پر ناچتا ہوا سورج اور چاند کیسے، نہ انہوں نے دیکھا ہوگا کہ میرے لابے دہن سے کھاری کنواں میٹھا ہوتا کیسے، اللہ 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 نہ انہوں نے دیکھا ہوگا، نہ انہوں نے دیکھا ہوگا کہ یہ بے چہرہ بددعا کا کیسا، انہوں نے نہ دیکھا ہوگا یہ ماں زاغل بسر کی زلف کیسی، کہاں وہاں پر قاتل کیسا، انہوں نے نہ دیکھا ہوگا جد اللہ کا ہاتھ کیسا، انہوں نے نہ دیکھا ہوگا وما رمیتا کی بھینگ کیسی، انہوں نے نہ دیکھا ہوگا انی ارا ما لا ترونا، کہ جو تم نہیں دیکھ سکتے میں مصطفیٰ دیکھ لیا کرتا ہوں، انہوں نے احساس نہ کیا ہوگا، مگر سب کچھ دیکھے بغیر دل کا سودا مجھے مصطفیٰ سے کر چکے ہوں گے۔ اللہ 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 تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ تحقیق، نعرہ حیدری، یا محمد چار یار حاجی خواجہ قطب فرید، حق فرید یا فرید، حق فرید، یا فرید، حق فرید، یا فرید، حق فرید۔ یا فرید۔ دیکھیں سارے بندے ایک جیسے نہیں ہوتے، میں نے صرف ایک بندے کو کہا ہے کہ نہیں گفتگو نہیں کرو، اللہ 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 سارے ایک جیسے تو میں سب کو کہتا نہ بھائی گفتگو سارے نہ کرو۔ سبحان تو اللہ بچے نے آ کر بات کی تو میں نے کبھی نہیں، سبحان اللہ گفتگو نہ کرو۔ سبحان اللہ سارے بندے ایک جیسے نہیں ہوتے، نہیں، سبحان اللہ سارے بندے ایک جیسے نہیں ہیں یارو، اس لیے آج کا یہی پیغام ہے کہ سارے زمان ایک جیسے نہیں، سارے مکان ایک جیسے نہیں، اور سارے انسان ایک جیسے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضور کی بات